سب سے پہلے یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ہمیں سائنس، ٹیکنالوجی، جدید علوم کو جاننا ہو تو آگے کی طرف دیکھیں گے، اور ہمیں دین کو جاننا ہو تو پیچھے کی طرف دیکھیں گے۔ ان علوم کا، سائنس، ٹیکنالوجی، تمام جدید علوم کا تعلق عقل سے ہے، اور دین کا تعلق نقل سے ہے۔ نقل سے مراد نہیں کہ بچے جو کاپی کرتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں، بلکہ نقل سے مراد ٹریڈیشن، روایت، حدیث جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ ان جدید علوم کا تعلق عقل سے ہے، اور سارے دینی علوم کا تعلق وحی ربانی سے ہے، اور وحی ربانی کا منبع، مرجع اور محبت نزول وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ پھر ہم تک جو دین پہنچا وہ ٹریڈیشن، نریشن، روایت، نقل، حدیث سے پہنچا، سلسلہ بسلسلہ پہنچا۔ لیکن اس نقل، روایت، حدیث کی جو پہلی چین ہے، پہلی کڑی ہے، وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب ہم صحابہ یا صحابیات کہتے ہیں تو امہات المومنین، ازواج مطہرات رسول، جن کو قرآن نے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، وہ بھی صحابیات تھیں۔ اور جو پہلے درجے کے اہل بیت اطہار تھے وہ بھی صحابی تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی لخت جگر بھی تھی اور صحابیہ بھی۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے جگر کا ٹکڑا تھے اور آپ کے صحابی بھی تھے۔ اس لیے صحابہ میں پھر خود درجات ہیں، جیسے سارے انبیاء کرام اور سارے رسول اعظام علیہم السلام ہمارے نزدیک مقدس ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں، لیکن ان میں آپس میں درجہ بندی موجود ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ تلک الرسل، یہ جماعت رسول ہے، رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ منہم من کلم اللہ، بعض کو ہم نے اپنی ذات سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلے معجزات عطا فرمائے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو ہم نے بے حساب درجوں بلندیاں عطا فرمائیں۔ یعنی
جس کی رفعت کا کوئی مقام تھا وہ بیان کر دیا، جس کی عظمت کا کوئی مقام تھا وہ بیان دیا، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ ورفع بعدہ درجات سے مراد امام الانبیاء سید الرسل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ایسا کوئی پیمانہ ہی ایجاد کیا جو عظمت مصطفیٰ کو کما حقہ بیان کر سکے۔ پھر آپ کے صحابہ کرام میں درجات ہیں، سب سے افضل خلفاء راشدین ہیں، پھر جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کیا، پھر جنہوں نے اس وقت تک اسلام کیا جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی، اور جب 40ویں نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو قرآن نے اعلان کیا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنوں کی یہ جماعت کافی ہے۔ لوگ تو اسٹیکر لگا دیتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنوں کی یہ جماعت کافی ہے۔ کیوں کہ اس سے پہلے مسلمان کفار مکہ سے چھپ کر عبادت تھے، جب فاروق اعظم ایمان لائے آپ نے کھلے عام بیت اللہ میں آئے اور اللہ کی عبادت کی۔ پھر ان کا درجہ ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، پھر ان کا درجہ ہے جو بدر میں شریک ہوئے، پھر ان کا درجہ ہے جو احد میں شریک ہوئے، پھر ان کا درجہ ہے جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جن کی عظمت شہادت اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے قرآن مجید میں رقم فرما دی، فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو ہے پیارے حبیب حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور یہ پاسٹ ٹینس ہے، اسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آلریڈی پلیزڈ، اللہ خوش ہو گیا۔ آپ کے یہاں جو کانٹریکٹس لکھے جاتے ہیں، سیلری لکھی جاتی ہے، سودا تو اب کر رہے ہوتے ہیں لیکن پاسٹ ٹینس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ لکھنے کا معنی یہ ہے کہ گویا یہ قطعی طور پر طے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آلریڈی ان مومنوں سے راضی ہو چکا جو پیارے مصطفیٰ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ 1400 صحابہ کرام تھے، اور اس بیعت کا منظر یہ تھا کہ صحابی اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے اور اللہ کے حبیب اپنا دایاں ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھتے، تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، دیکھنے والوں کی نظر میں ان کے ہاتھ پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن در حقیقت یہ رب مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا
پھر آگے درجات ہیں، پھر آگے فتح مکہ آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ ان صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ سے فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ فرمایا کہ بعد والے نہیں ہو سکتے، لیکن خبردار جو بعد والے صحابہ کی شان میں بھی کوئی گھٹیا سوچ ذہن میں لائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو اس لیے تمام صحابہ کرام یہ ہمارے دین کی روایت کی پہلی کڑی ہیں، اور دین ہمارا سلسلہ بسلسلہ کڑی بکڑی صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے تاجدار کائنات تک پہنچتا ہے۔